کیا وجہ ہے کہ بھارت نے ایک طرف مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور دوسری طرف خطرناک جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ یہ جنگی تیاریاں اس نے آج کی نہیں شروع کی ہوئی، یہ جنگی تیاریاں کافی عرصے سے جاری ہیں. صحیح. اور اب تو ان میں ایک نئی ترنگ آ گئی ہے، ایک نیا سٹائل آ گیا ہے، اور وہ ہے ایک ڈاکٹرن جو انہوں نے وضع کیا ہے، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن. جنگی تیاریاں تو پہلے بھی تھیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی خصوصی خطرناک ہو چکی ہیں. ہاں، اس لیے کہ اب وہ ریپڈ ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کا آغاز ایکچولی ہوا تھا 2001 میں. آپ کو یاد ہے نا، انڈین پارلیمنٹ پہ 5 بندوں نے حملہ کیا تھا. بالکل بالکل. جو انہوں نے سارا مدعا ہمارے اوپر ڈال دیا کہ یہ پاکستان نے کروایا. حالانکہ پاکستان بڑی سے بڑی حماقت کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. اور یہ کرنا، اس کو سٹیج کروانا انتہائی آسان تھا. ہم نے اس پہ ایک دفعہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی تھی کہ یہ، میں نہیں کہتا کہ انڈین گورنمنٹ نے کروایا، انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، یہ کسی نے کروایا ہے، وہ پاکستان نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد سے 2-4 چیزیں انڈین سائیکی کا حصہ بن چکی ہیں. وہ یہ کہ جب بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوگا انڈیا میں، وہ پاکستان کرواتا ہے، پاکستان کی ایجنسیاں کرواتی ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں، لیکن بہر صورت علاقہ پاکستان کا ہی اس میں استعمال ہوتا ہے. اچھا. اس واقعے کے بعد انڈیا نے زبردست ٹروپ موبلائزیشن کی تھی اور اپنی فورسز پاکستانی بارڈر پہ لے کر آیا تھا. یہ سن 1971 کے بعد سب سے بڑی موبلائزیشن تھی انڈین آرمی کی. اچھا، 10 مہینے تک ادھر سے ان دا مین ٹائم پاکستانی فورسز بھی پہنچ گئی بارڈر پہ، انہوں نے بھی موبلائز کیا، ان کے پاس ٹائم کافی تھا. صحیح. 10 مہینے تک دونوں فورسز آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہیں، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی رہیں. لیکن جنگ نہ ہونی تھی، نہ ہوئی، کیونکہ وہ انیشیٹو تو آپ نے لوز کر دیا، وہ جو سرپرائز انیشیٹو ہوتا ہے. چنانچہ انڈیا کو ریٹریٹ کرنا پڑا اور ایک طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑی. گندے ہو گئے. ہاں جی، گندے ہو گئے، آپ یہی سمجھ لیں. اچھا، جب بامبے اٹیکس ہوئے، اس کے بعد بھی انڈیا نے پوری کوشش کی کہ آپ پر فوری طور پر کوئی سرجیکل سٹرائکس کیے جائیں، کوئی محدود سے پیمانے پر دنیا کو بتایا جائے کہ انڈیا از ناٹ سلیپنگ. لیکن پاکستان نے اسی وقت انتہائی اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں مطلع کر دیا تھا کہ یہ 0 ٹالرنس کی صورتحال ہے. آپ بھیجیں گے 1 جہاز بھیجیں گے، ہم 2 جہاز بھیجیں گے. یہ بنتا بھی یہی ہے، پیار سے کو بات کرے تو اس سے کرو پیار سے، مگر اگر کوئی تھپڑ مارے تو اس کا جواب کسون میں دو. لیکن انڈیا میں یہ سٹڈی جاری رہی کہ ہم پہلے ناکام کیوں ہوئے. اس پہ پھر یہ عقدہ کھلا کہ ہم نے 3 ہفتے لگا دیے تھے ہیوی ٹروپس کو موبلائز کرتے کرتے، پاکستان کے بارڈرز تک پہنچتے پہنچتے، سینٹرل انڈیا سے نکل کر وہاں پہنچنا. انڈیا کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے. صحیح. اور ہماری سپیڈ وہ نہیں ہے، ریپڈ ڈپلائمنٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور اب ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہے. یہ ہٹلر نے آزمایا تھا پولینڈ کے خلاف، فرانس کے خلاف، اور بڑا تیر بہدف نسخہ یہ ثابت ہوا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آرمی ہیویلی کورڈ ہوتی ہے ود ایئر فورس، ایئر کور ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ بہت قلیل مدت میں جا کر ٹھیک ٹھاک تباہی پھیلاتے ہیں. جو کچھ کرنا ہوتا ہے سٹرائک کر کے آپ واپس نکل آتے ہیں. ظاہر ہے جہاز بہت تیز اڑتا ہے، ٹینک ذرا سست آدمی ہے. یہ کیا بات ہے یار، ٹینک کچھوے کی طرح ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہوا آہستہ چلتا ہے. اب ٹینک بھی کافی تیز ہوتے ہیں، بہت تیز ٹینک، بہت سپیڈ والے بھی ہیں. اچھا جی جی. یہ ٹینک CNG بھی ہوتے ہیں جی؟ پٹرول ہوتے ہیں؟ پٹرول تو بہت خرچ کرتے ہوں گے. یار میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں اور بڑی یار خطرناک میں سیریس ہی کر رہا ہوں، میں اور کیا کہوں کہ ٹینک پیدل آتا ہے. اچھا اجازت دو مجھے بولنے. جی بولے. اب انڈین وار مشین جو ہے نا، اس کا کرکس یہ ہے کہ پاکستانی علاقے میں جا کر سرجیکل سٹرائکس کرو اپنی پسند کے، پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ علاقوں کے، فوری طور پہ واپس آؤ، تاکہ 2 چیزیں نہ ہو سکیں. ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انوالو نہ ہو سکے، بات اتنی دور تک نہ پہنچے، اور دوسرا کہیں خدا نہ خواستہ بات نیوکلیئر ٹریگر تک نہ پہنچ جائے. دیکھو نا، پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری آفٹر آل. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ماسٹر صاحب، میں امان سے بڑا سیریس پوچھنے لگا تمہیں. پاکستان کو دعانا ہے جی،
یا کوئی لیلا ہے جس کا فیصلہ ہو رہا ہے جی کہ سری پاوے کسے دینے ہیں, کھل کون لے کے جائے گا. تم نے کہا تھا میں سیریس ہوں, یہ سیریس مثال ہے. میں سیریس ہی پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا کیوں سوچ بنا لی ہے جی انڈیا نے. بات تو صحیح کر رہے ہیں. یہ درست ہے کہ پرسیپشنز چینج ہو گئی ہیں. انفارچونیٹلی آج سے 10-15 سال پہلے پاکستان ایسا نہیں تھا جو آج ہے. بالکل صحیح. انڈیا کبھی جرت نہیں کرتا تھا ایسی باتیں برملا کرنے کی, لیکن آج کر رہا ہے, اس لیے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہم نے ان کو موقع فراہم کیا. آج جو ہم نے آغاز میں گفتگو کی ہے, کرپشن کا ناسور ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے, رشتہ ہوا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان مورلی بینکرپٹ سوسائٹی ہے. یہ جب تک اپنی مورالٹی بہتر نہیں کریں گے, یہ جب تک اخلاقی طور پر پسماندہ رہیں گے, انہیں مارنا بہت آسان ہے. اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے انڈین پوائنٹ آف ویو سے. اس کو دور کریں, سب سے پہلے اس سے نجات حاصل کریں. یہ اس پروسیس کا آغاز کر دیں. میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوگا, obviously نہیں ہوگا. اس پروسیس کا آغاز کر دیں. کیسے کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا, یہ کرنے والے کریں. آپ کے سیاستدان کریں, آپ کے لیڈرز کریں. یہ قیادت کرتی ہوتی ہے ہمیشہ. بدنصیبی یہ کہ اسی بینکرپسی کا ایک اور شاخسانہ یہ ہے کہ ہم اچھے خاصے لیڈر لیس, جیسے ہیڈ لیس باڈی ہوتی ہے نا, یہ لیڈر لیس نیشن بن چکی ہے. جیسے ٹیوب لیس ٹائر بھی ہوتا ہے. یار یہ پھر غلط مثال ہے. یہ اچھی مثال نہیں تھی. ٹیوب لیس ٹائر بہت اچھا ٹائر ہوتا ہے. اچھا جی, میری تو اب مثالیں بھی بے جان ہو گئی. اچھا سر یہ بتائیے سارے مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ دیکھو نا, ایک تو میں نے کہا کہ اس پروسیس کا تو فوراً آغاز کریں نا جی. صحیح, یہ حل نہیں بتا رہا اور کیا جہیز کا سامان سنا رہا ہے تمہیں. یہ حل ہی بتا, ٹھیک ہے. آپ بیچ میں عجیب سی باتیں کرنے شروع تم نے یہ جو پہلے وہ لیلوں والی مثال دی, پھر تم نے یہ بےہودگی کی, یہ اس کو ذرا اوائڈ کرو. اچھا جی, اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. جی جی. اچھا, ایک تو یہ ہے, یہ باہر صورت آپ کو کرنا ہے. بالکل. نمبر 2, آپ انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل سے نہ اٹھنے دیں, ہرگز نہ اٹھنے دیں. وہ ٹیبل سے اٹھ کے جائے گا ہی تو کچھ اور کرے گا نا. آپ اسے انگیج رکھیں, باہر صورت انگیج رکھنا چاہیے آپ کو, اور یہ ڈپلومیسی اس وقت کا تقاضا ہے. نمبر 3, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں, اس کو بتائیں کہ انڈیا کے عزائم جارحانہ ہیں. یہ جو کولڈ سٹارٹ ہے یہ ڈاکٹرن کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پوری کائنات کو پتا ہے. ہاں بالکل. اور آخری گزارش جو ہم پہلے دن سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور تواتر سے آج بھی, میں بس صرف ریپیٹ کر رہا ہوں کہ زمانہ امن میں اپنے آپ کو عسکری طور پر تیار رکھیں. اس قدر تیاری کریں, اتنی شاندار تیاری کریں, بخدا یہ نئے جہاز, نئی آبدوزیں, نئی مشینیں, پوری لشکاریں مارتی ہوئی وار مشین جو ہے نا, یہ جنگ کے کام نہیں آئے گی, جنگ کو روکنے کے کام آئے گی. پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پر سرخرو ہوگا ہی تب جب پاکستان کی عسکری قوت میں اضافہ ہوگا, ٹھیک ٹھاک اس کی بیک بون جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اس کا مسل بارے دیگر تگڑا ہوگا, جو ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے. پاکستان انگیجڈ ہے, 50 جگہوں پر پھنسا ہوا ہے. اس بد نصیب وار کا حصہ بنے ہوئے 34 ارب ڈالر اس وار اگینسٹ ٹیرر کی نظر کر چکا ہے. ایک نیا محاذ کھول کر بیٹھا ہوا ہے, یہ ٹیررزم کے ساتھ نبرد آزما ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کمزور کر چکی ہیں. مورلی ہم کافی پست ہو چکے ہیں, سیاست ایک کھلواڑ بنی ہوئی ہے. اس کے بعد تو پھر دشمنوں کو تو صرف موقع چاہیے, صرف موقع چاہیے. آپ وہ موقع بھی فراہم نہ کریں اور اپنے آپ کو عسکری طور پر مضبوط کریں. کرنا بڑا ضروری ہے. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us.